پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار، ڈی چوک تک پہنچنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی تیاری مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے رات کو مظاہرین کے خلاف بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی جاری، ڈی چوک کے اطراف سیکٹرز میں قائم تمام مارکیٹس کو انتظامیہ نے بند کرا دیا۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شہداء میں نائک محمد رمضان، سپاہی گلفام خان شہید، سپاہی شاہ نواز شہید شامل۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان خون ریزی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پی ٹی آئی مظاہرین کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور مظاہرین کی قیادت کر رہے ہیں۔ پشتہ بی 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 قافلے میں شریک علی امین گنڈا پور نے کہا بانی پی ٹی آئی کے احکامات تک ہم نے ڈی چوک سے آگے نہیں جانا۔ رائے کے لوگوں کو اسلام آباد لایا گیا، ان کا مقصد لاشیں گرانا اور ان پر سیاست کرنا ہے، مجبور نہ کریں کہ آخری حد تک جائیں، اب بھی وقت ہے باز آ جائے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں یہ واحد جماعت ہے جس کا احتجاج افغان لیڈ کرتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی سے متعلق دو ٹوک فیصلے کا وقت آ گیا، مزید تاخیر مہنگی پڑے گی، فیصلہ کرنا پڑے گا کیا فتنہ اور فساد پھیلانے والا گروہ سیاسی جماعت کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ تاریخ میں کون سی جماعت ہے جس نے صوبائی طاقت سے وفاق پر لشکر کشی کی ہو؟ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سیاسی جماعت نہیں رہی، اس کو لمبی ڈھیل دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی جھنڈا اٹھائے خونخوار لشکر لاشیں گراتا اسلام آباد تک آ پہنچا۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج، بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اور دیگر نامزد۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہوا تھا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، وفود کی سطح پر بات چیت کا اعلامیہ جاری۔ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے۔ بیلاروس کے صدر نے کہا موجودہ دور کے مطابق جدید منصوبوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، زراعت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، 100 انڈیکس میں 3505 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 95,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ مارکیٹ 94,574 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ کاروبار کے دوران 3899 پوائنٹس کی کمی بھی دیکھی گئی۔ پاکستان کی دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کو 10 وکٹوں سے شکست، 146 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب کی شاندار بیٹنگ، 113 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ پاکستانی سپنرز کا بھی خوب جادو چلا، 9 وکٹیں اڑائیں۔ ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد نے 4 شکار کیے۔ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ فیصلہ کن مارکا جمعرات کو ہوگا۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا، توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی۔ صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
جماعت اسلامی نے پاناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نمٹا دی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے. پاناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں JIT بنائی گئی. باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں. نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا نیب سے دادرسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائیے گا. جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ امن جرگے سے خطاب. کہا قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا ہے تمام اضلاع جائیں گے, مسائل سنیں گے. پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں. میں ریاست کا نمائندہ ہوں. وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکوں. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے. اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا. استور اور گوپس میں -4, گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سوات کی وادی کالام میں برف باری کے بعد ہرسو سفیدی. سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا. ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا. کراچی چڑیا گھر کی ہتنی مدھوبالا سفاری پارک منتقل. ہتنی کو کنٹینر میں بند کر کے سفاری پارک لایا گیا. خصوصی انکلوجر اور سوئمنگ پول بنایا گیا. سفاری پارک میں مدھوبالا کی بہنیں سونیا اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں. میئر کراچی کا کہنا ہے مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کرنے کا سہرا فور پوس کو جاتا ہے. سابق صدر عارف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار. سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. کہا SBCA نے کلینک سیل کرنے سے پہلے نوٹس نہیں دیا. صفائی پیش کرنے کے مناسب موقع نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. SBCA ڈینٹل کلینک فوری ڈی سیل کرے. خدمت خلق فاؤنڈیشن سے متعلق منی لانڈرنگ کیس. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈائریکٹر جنرل FIA پر شدید برہم. نوٹس جاری کر دیے. کہا آئندہ سبات پر تفتیشی افسر مقرر نہ کیا تو سخت کارروائی ہوگی. تفتیشی مقرر نہ ہونے سے مقدمہ التوا کا شکار ہے. حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری. 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے. لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوا. جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی. امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی. اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں پر نئی مشکل آن پڑی. 2 دن سے جاری بارش سے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے. 10,000 خیمے بہہ گئے. خان یونس، دیر البلا اور رفح میں سیلاب سے 4.5 لاکھ افراد متاثر. بے گھر افراد کو موسم کی سختی کے ساتھ خوراک کی قلت کا بھی سامنا. فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کر دی. شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 11 فلسطینی شہید ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا. 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم. عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا. پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی. کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا. کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا. بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری. پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا. محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی.